برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت کریمہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ جو نئے اسلام میں داخل ہوئے انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم پرانے طریقوں کو بھی اپنائیں اور اسلامی طریقوں کو بھی اپنائیں، تو اللہ عز و جل نے فرمایا نہیں، اسلام اگر تم نے قبول کیا ہے تو پورے کا پورا اسلام ہی قبول کرو۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، لیکن پہلے یہ ایک یہودی عالم تھے اور بہت بڑے عالم تھے تورات کے، انجیل کے۔ تو جب وہ اسلام میں آئے، انہوں نے اپنی نشانیاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھی تھی، ملاحظہ کیا تھا۔ جب اسلام میں آئے تو وہ اپنے ایک پرانے طریقہ پر بھی عمل کرنا چاہتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت حرام ہے، اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، اور امت محمدیہ میں حلال ہے۔ ہمارے لیے اونٹ کا گوشت حلال کیا گیا ہے۔ حلال کا مطلب فرض اور واجب تو نہیں، کمپلسری تو نہیں کہ ہر مسلمان اونٹ کا گوشت کھائے، ضروری نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ میں اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا فرض اور واجب تو نہیں کھاؤں گا تو کوئی گناہ تو نہیں، اگر نہیں کھاتا تو اسلام پہ بھی عمل ہو جائے گا اور یہودی مذہب پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ یہودی مذہب میں کھانا حرام ہے، دونوں پر عمل کر لوں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، نہیں، پچھلے ادیان کو اس میں ملاتے ہوئے اسلام پر عمل نہ کرو۔ اے ایمان والو، اسلام میں داخل ہوئے ہو تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ فخر کے ساتھ کہو کہ میں مسلمان ہوں، فخر کے ساتھ کہو کہ میں شریعت محمدیہ کو فالو کرنے والا ہوں، اس کی پیروی کرنے والا ہوں۔ آج ہمارے حالات بھی اس طرح کے ہو چکے میرے عزیزوں، خصوصاً ہندوستان کے مسلمان جو دوسرے کلچر ایڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اور اسلام میں آنے کے بعد بھی وہ چیزیں برقرار رہ گئیں۔ پرانے مسلمان ہو سکتا ہے جو نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو انہوں نے کچھ پرانے کلچر اپنے درمیان باقی رکھ لیے جو آج ہمارے لیے ایک فتنہ اور ایک بلا بن چکے ہیں۔ جیسے آج کے اس پرفتن ماحول میں بہت ساری چیزوں کو لے کر کے لوگ کشمکش میں ہیں اور اسلام کے خلاف بحث بازیاں ہوتی رہتی ہیں۔ خصوصاً ان ایام میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلام مخالف جتنے پروپیگنڈے ہیں وہ سب آج ٹوٹ پڑے ہیں جہیز کے متعلق۔ ایک خاتون نے اپنا ویڈیو بنا کر خودکشی کر لی ندی میں چھلانگ لگا کر، اور اس کا کارن اور اس کا سبب جہیز کو بتایا گیا، جس کی وجہ سے وہ موت کے ہتھ کنڈے پہ چلی گئی یا سوسائڈ کر لی۔ یہ الگ بات ہے کہ سوسائڈ اور آتم ہتیا، خودکشی، اس کا کیا حکم ہے، اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ لیکن جو ایشو لے کر کے آج سب جگہ بحث بازیاں ہو رہی ہیں
کہ جہیز کے نام پر عورت مر گئی، خودکشی کر لی، یہ جہیز کیا ہے؟ دو طریقے کے گفتگو سننے کو ملتی ہے۔ بعض کہہ رہے ہیں کہ جہیز تو سنت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا تھا اپنی بیٹی کو، تو اس کو پوری طور پر ہم لعنت نہیں کہہ سکتے، جہیز خراب ہے اس طرح سے نہیں کہہ سکتے۔ ایک طبقہ اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، اور دوسرا ایک طبقہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بالکل یہ غلط رسومات میں سے ایک ہے اور جاہلانہ طریقہ ہے، مطالبہ کرنا کسی کے لیے مانگنا جائز نہیں مسلمان کے لیے۔ تو یہ ڈیبیٹ کے اندر لوگ ہم سے سوال بھی کر رہے ہیں کہ آیا جہیز کا کوئی شرعی حکم ہے یا نہیں؟ صاف میں آپ کو یہ بتا دوں، اسلام میں عورت کی جانب سے جہیز دینے کا کوئی اصول نہیں، کوئی اصول نہیں، یعنی کہیں پر بھی نہ نکاح کے یہ ارکان میں ہے، نہ نکاح کے لیے واجب ہے، نہ نکاح کے لیے شرط ہے، کہیں پر یہ تمام چیزیں نکاح کے درمیان رکن نہیں بنتی جہیز دینا۔ کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی لڑکی کو جہیز نہیں دیا گیا تو وہ شادی نہیں ہو سکتی، اسلام میں ایسا کوئی نہیں۔ یہ بعد کی بنائی ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں ملا دی گئیں۔ میں اس بات پر آتا ہوں جنہوں نے اس کو سنت مصطفیٰ کہا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا، کاش اسی سنت پر آج عمل کیا جاتا، اسی سنت پر عمل کیا جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دیا اپنی بیٹی کو، وہ پہلے چیزیں محسوس کر لیں کیا دیا تھا۔ ایک چادر اور ایک پلنگ اور ایک مشک پانی بھرنے والا چمڑے کا، اور بعض روایات میں ایک چکی ہے اور 2 پتیلیاں ہیں، مٹی کی ہانڈیاں ہیں۔ یہ ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جہیز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت انہیں دیا تھا۔ تو سنت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتا کر گاڑی گھوڑے مانگنے والے، کیا وہ اتنے جہیز پر قناعت کر لیں گے؟ اگر آج اپنی بیٹی کو کوئی ایک چادر، ایک تکیہ اور ایک بستر دے کر کے بھیج دے تو کیا تم قبول کر لو گے؟ سنت کو بہانہ بنا کر ماں باپ پر بلا بن کر کے اترنے والے وہ جوانوں کے لیے میں آج کہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دیا تھا اس کا پس منظر کسی کو نہیں معلوم، اللہ ماشاء اللہ جانتے ہیں اہل علم، لیکن اکثر جو آج بحث کر رہے ہیں کہ نہیں یہ سنت ہے، اس کو اس طرح سے خلاف بھی نہیں کہنا چاہیے۔ ارے تاریخ تو پڑھو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا جب مسئلہ آیا، حضرت علی نے پیغام بھیجا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ کائنات کے نکاح کے لیے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا۔ کس کو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو۔ پوچھا تم میری بیٹی فاطمہ سے نکاح کرو گے تو مہر میں کیا دو گے؟ مہر یہ مرد کی طرف سے ہے، عورت کی طرف سے نہیں، عورت کو دینا نہیں ہے۔ اسلامی جو نکاح ہے اس کا اصول، اس کا کانسیپٹ قرآن پاک کی نظر میں ہے، مرد ہی عورت کو دے گا۔ یہ تو بدلا ہوا ہے، یہاں پر عورت پورے مرد کو پال رہی ہے ہندوستان میں، شادی کر کے آتی ہے، حتیٰ کہ وہ جوڑا بھی جو شادی میں پہنتا ہے وہ عورت کے پیسوں کا پہن کے آتا ہے۔ نہیں ایسا رواج ہے۔ اسلام نے جو فضیلت بیان کی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اللہ فرماتا ہے مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا ہے عورتوں پر، وہ اس لیے کہ اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ مردوں کو فضیلت کیوں دی گئی ہے؟ کہ وہ اپنا کمایا ہوا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، اس لیے وہ حاکم ہے۔ اور اگر یہاں الٹا ہے، عورتیں اپنا مال اگر مردوں پر خرچ کر رہی ہیں تو یہ تو قانون الہی کو بدل رہا ہے۔ یہ رواج میرے عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا۔ حضرت علی سے پوچھا کہ کیا ہے تمہارے پاس مہر کے لیے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ ابھی مال نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا وہ تمہاری جو زرہ تھی
لوہے کا لباس جنگوں میں پہنا جاتا تھا، اسے زرہ کہتے ہیں۔ وہ کہاں ہے؟ کہا ہے میرے پاس۔ کہا اسے بیچو اور شادی کی رقم جمع کرو۔ یہ نہیں کہ میں بیٹی کا باپ ہوں اور میں سب دے دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وہ لوہے کی زرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیچ دی۔ بعض روایات یہ بتاتی ہیں 480 درہم کے قریب مال اس وقت حضرت علی کے ہاتھ لگا۔ ایک زرہ بیچی تو اتنا مال آیا، اور وہ پورا پیسہ لا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھ دی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہی پیسوں میں سے حضرت ابو بکر، حضرت بلال اور کچھ صحابہ کو کہا کہ جاؤ ایک چادر لاؤ، تکیہ لاؤ اور کچھ سامان لاؤ میری بیٹی اور داماد کے گھر بسانے کے لیے۔ انہی پیسوں میں سے وہ سامان خریدا گیا جس کو آج جہیز سنت مصطفیٰ بتا رہے ہیں۔ اگر اس سنت پر عمل کرنا ہے تو اے دامادو پہلے پیسے بھیج دو، اپنے سسر کے گھر پہلے پیسے بھیج دو، تاکہ تمہارے پیسوں سے تمہاری دلہن پورا جہیز لے کر کے آئے گی، تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی نے اپنے پیسے پورے بھیج دیے۔ اس کو کہتے ہیں مہر معجل، یعنی پہلے سب سے جلدی میں ادا کیا جانے والا مہر۔ حضرت علی نے مہر کے طور پر پورے پیسے دیے، اسی میں سے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز خریدا گیا، جس کو جہیز کہا جا رہا ہے۔ کس کے پیسوں سے آیا؟ شوہر کے پیسوں سے آیا، حضرت علی کے پیسوں سے آیا۔ اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں، حدیث کی کتابوں میں یہاں تک موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے لیے خوشبو خریدی، وہ بھی حضرت علی کے پیسوں سے، شوہر کے پیسوں سے، خوشبو تک اس پیسوں سے منگوایا اور پھر اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ اچھا، ایک تاریخی بات یہ ہے جس کا پس منظر بتایا نہیں جاتا، صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، اور اس کو بنیاد بنا کر بعض لڑکے کے گھر والے اس کو سنت سمجھ کر زبردستی وصولنا چاہتے ہیں، انکم ٹیکس کی طرح۔ میرے عزیزوں، دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور بھی تو بیٹیاں تھیں، حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت سیدہ رقیہ ہیں، ان کا جہیز کہاں ہے؟ ان کے متعلق کوئی روایت کیوں نہیں بیان کی جاتی کہ ان کی بھی تو شادیاں ہوئی؟ حضرت سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی شادیاں حضرت عثمان غنی سے ہوئی، لیکن کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کو رخصت کرنے کے وقت چادر، تکیہ اور پلنگ جیسے حضرت علی کے پیسوں سے دیا تھا، ایسے ان کو دیا ہے، ایسا کہیں نہیں ملتا۔ وہ فطرتاً بات یہ تھی کہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی ان کو اپنے گھر میں پالا تھا۔ وہ اگرچہ ان کے چچا کے بیٹے تھے، لیکن بچپن سے میرے آقا نے ان کو پالا تھا۔ ایک طرف اپنا پروردہ بھتیجا بھائی ہے اور دوسری طرف اپنی سگی بیٹی ہے، تو دونوں کے گھر بسانے کے لیے سرپرستی تو رسول پاک ہی فرمائیں گے۔ اتنا ہوا تھا۔ یہ ہے جہیز کے متعلق جو روایات میں لوگ کشمکش میں مبتلا ہیں، میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب آتی ہے بات جو یہاں کے رسم و رواج کو میں کہتا ہوں یہ ہندوانہ رسم و رواج ہیں۔ یہاں پر ہندوستان میں ہندوؤں کے اپنے اصول یہ تھے کہ جب بیٹی کی شادی کر دی جائے تو سارا مال اس کو دے کر رخصت کر دیں، اس لیے کہ بیٹیوں کا باپ کے حصے میں، باپ کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں رکھا جاتا۔ بیٹیاں پہلے یہاں پر باپ کی وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں پاتی تھیں، اور یہی کہا جاتا تھا کہ ہم نے شادی کر کے تجھے دے دیا، جو مال شادی میں خرچہ کیا وہی سمجھ لے۔ اب باپ کے مرنے کے بعد جو بیٹے موجود ہیں صرف وہی وراثت لیتے تھے۔ یہ ہندوانہ رسم و رواج، اسی کو ایڈاپٹ کیا، اسی کلچر کو بعض مسلمانوں نے اپنے معاشروں میں قبول کیا، اور آج تک بعض جاہل اسی پر عمل کرتے ہیں۔ بہت سارے جاہل ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے تو اپنی بہنوں کو نکاح میں سب کچھ دے دیا تھا، اب ہمارے باپ کی جو وراثت ہے وہ صرف ہماری ہے۔ یاد رکھو، اگر ایک پائی بھی تم نے اپنے بہن کا ہڑپ لیا تو یہ قیامت کے دن آگ کا طوق بنا کر کے ڈالا جائے گا۔
آگ کا توق ہار بنا کر کے قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ بیٹیوں کا حق ہے ان کے ماں باپ کے مال میں، اگرچہ شادی کر کے گئی ہوں۔ یہی تو اسلام کا عدل و انصاف ہے کہ عورت کمزور مخلوق ہے، اسے اس کے شوہر کی طرف سے بھی اسلام دلاتا ہے اور اس کے باپ کی طرف سے بھی اسلام دلاتا ہے۔ دونوں جانب سے وہ عورت حصہ پائے گی، لیکن حصہ کمتر ہے۔ جیسے بعض مغرب زدہ لوگوں نے ہم سے سوال کیا تھا کہ اسلام میں بیٹی کا کتنا حصہ ہے؟ کہا قرآن پاک میں للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو اگر ایک حصہ دیا جائے گا باپ کے مال میں سے تو عورت کو، بیٹی کو آدھا حصہ دیا جائے گا۔ یا یوں سمجھ لیں باپ نے 30,000 روپے چھوڑے ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، کتنا دیا جائے گا؟ تو ہم نے کہا 20,000 لڑکے کو، 10,000 لڑکی کو دیا جائے گا، یعنی دگنا لڑکے کو ملے گا، ایک حصہ لڑکی کو ملے گا۔ تو جھٹ سے انہوں نے اعتراض کیا یہ تو اسلام کا ظلم ہے بیٹیوں کے اوپر، بیٹی کمزور ہے، بیٹی کماتی نہیں ہے، باوجود اس کے اسلام نے اس کو آدھا رکھا، بیٹے کو اتنا زیادہ دیا ہے، بیٹا تو کما سکتا ہے۔ تو ایک طرفہ یہ اعتراض ہے۔ میرے عزیزو، اسلام نے ایک رتی برابر بھی کسی پر ظلم نہیں رکھا۔ یہاں اپنے باپ کے ذریعے سے وہ آدھا ضرور پا رہی ہے، لیکن جہاں وہ نکاح کر کے جاتی ہے اپنے شوہر سے بھی اپنا ترکہ ضرور پاتی ہے۔ تو دو جانب سے اسلام نے اس کو وراثت میں حصے دار بنایا ہے، وہ مرد کے برابر ہی مال پاتی ہے۔ اے مسلمانوں، اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے جو قوانین میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے ہیں اسی کو اپنا حرز جان سمجھو، وہی ہماری کامیابی کی ضامن ہے۔ باقی دوسروں سے لیا ہوا کلچر تمہارے لیے زیب نہیں دیتا۔ اب رہی بات، اس جہیز کو آج اس طرح سے بنا دیا گیا ہے کہ جیسے لگتا ہے شادی میں یہ فرض اعظم ہے۔ اس کے علاوہ شادی میں کیا چیز فرض ہے، کیا واجب ہے، پوچھو نہ دولہے کو معلوم نہ دلہن کو معلوم۔ نکاح کر رہے ہو، نکاح کے ارکان کیا ہے، نکاح کن چیزوں سے ہوتا ہے اسلام میں، یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ دولہا ایک اعلیٰ قسم کا جوڑا پہنے، دلہن ایک اچھا سا گھونگھٹ پہنے، اور پھر ڈھیر سارا جہیز لے کر کے آئے، یہی شادی ہے۔ یہ شادی اوپری چیزیں بنائی ہوئی ہیں میرے عزیزو۔ ان تمام چیزوں میں حدیث رسول سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ برکت کس نکاح میں ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اعظم النکاح برکتا ایسر مؤنتا، سب سے زیادہ اس نکاح میں برکت ہوتی ہے جس میں خرچہ کم کیا جاتا ہے۔ کم خرچے میں جو نکاح ہوا اس نکاح میں اللہ تعالیٰ بہت برکت رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کو آسان بناؤ کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ کیا الٹ نہیں دیا آج لوگوں نے؟ زنا کرنا آج آسان ہو گیا ہے، اور نکاح کو اتنا بھاری بنا دیا گیا، لڑکا بھی سوچتا ہے، لڑکی بھی سوچتی رہتی ہے۔ لڑکی کا باپ سوچتا ہے ابھی اتنا مال جمع نہیں ہوا، کیسے نکاح کروں؟ لڑکا یہی سوچتا رہتا ہے کہ اس کو نکاح کر کے لاؤں تو کہاں رکھوں؟ ایک مشہور تابعی سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتاتا ہوں، جن کی بیٹی کا بڑا چرچا تھا، خوبصورت، خوب سیرت، پرہیزگار بیٹی، بڑے بڑے خاندانوں سے اس نکاح کا پیغام آیا۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کیا تھا۔ ان کی محفل میں ایک نوجوان آیا کرتا تھا، فجر کی پابندی کرتا تھا، فجر کی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتا اور درس میں بیٹھا رہتا۔ اس کے اخلاق سے آپ بہت خوش تھے۔ اچانک وہ ایک دن غائب ہو گیا، ایک دن نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، 3 دن نہیں آیا۔ تو آپ نے کہا کہ فلاں جو نوجوان آتا تھا پابندی سے کئی مہینوں سے دیکھتا ہوں، وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے جا کر کے اس کو اطلاع دی تو وہ آیا۔ سعید ابن مسیب مدینے کے سب سے افضل ترین تابعی ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ تو اچانک غائب کیوں ہو گیا مسجد نبوی سے؟ کہنے لگا کہ حضور میری بیوی کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئی تو میں مصروف ہو گیا گھر کے کام کاج میں اکیلا ہو جاتا ہوں، گھر میں اور کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا دوسری شادی نہیں کرتا؟ اس نے کہا مجھ جیسے فقیر کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ اب میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں مہر دے کر کے کسی کی بیٹی نکاح میں لے آؤں۔
حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو طلب کیا اور کہا کیا تیرے پاس 2 درہم ہیں؟ کہا کہ ہاں 2 سے 10 درہم تک تو میرے گھر میں موجود ہیں، وہ لے کر کیا میں اپنی بیٹی تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں۔ وہ مدینہ طیبہ کی مشہور عابدہ زاہدہ جس کے نکاح کے پیغام بڑے بڑے لوگوں کے ہاں سے آتے تھے، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2 درہم کے عوض میں اپنی بیٹی اس کو بیاہ دی، ایک فقیر کو۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے نکاح کو آسان بنایا ہے، اور دونوں طرف کی غلطیاں ہمیں یہاں محسوس ہوتی ہیں۔ جن کی بیٹیاں ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں اپنی بیٹیوں کو اور تلاش کر رہے ہیں اچھا بکرا ملے۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، تمہاری نیت میں بھی تو کھوٹ ہے، نوکری والا تلاش کرنا ہے، انجینئر مل جانا چاہیے، ڈاکٹر مل جانا چاہیے، حرام حلال کیا کماتا ہے یہ نہیں دیکھا جائے، بڑی جائیداد ہو، پراپرٹی ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب تم نے حرص کیا ہے اپنے داماد کے اندر تو بدلے میں تمہاری بیٹی سے بھی تو وہ حرص ہی کرے گا۔ بیٹیاں رکھنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر نوجوان کمانے کے قابل ہے، کم کماتا ہو لیکن اللہ کے کوئی قرضے باقی نہیں رکھتا، انشاءاللہ العزیز وہ تمہاری بیٹی کا بھی کوئی قرضہ باقی نہیں رکھے گا۔ اس چیز کو تو دیکھنا ہی نہیں آج، یہ کبھی نہیں پوچھتے جا کر کے، بلکہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں ڈگری ہوئی ہے کہ نہیں، گریجویٹ ہے نا، کالج کتنا پڑھا ہے، چاہے وہ قرآن میں الف سے با بھی نہ آتا اسے، یہ سوال بھی نہیں ہوتا۔ اسے پوچھا کہ ارکان اسلام معلوم ہے، شرائط اسلام معلوم ہے؟ آپ مسلمان ہیں اور مسلمان سے اپنی بیٹی نکاح کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ 2 طرفہ خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے زندگیاں آج جہنم بنتی جا رہی ہیں۔ یہ جو خودکشی تک کے معاملات آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ اس میں ماں باپ کا بھی قصور ہے، ماں باپ کی غلطیاں ہیں۔ میں بیٹیوں کے باپ سے یہی کہوں گا کہ تم نے اپنی بیٹیاں پالی ہیں بازار میں بیچنے کے لیے نہیں، تمہارے اپنا وہ لخت جگر ہے، تمہارے جگر کا ایک ٹکڑا ہے۔ تم جب کسی کے گھر اسے رخصت کر رہے ہو تو اللہ اس کے رسول کے نام پر، آج بھی ہمارے گھروں میں یہ رواج ہے یا نہیں، جب ہماری بیٹی رخصت ہوتی ہے تو اللہ کا کلام قرآن مقدسہ لے کر کے گھر سے جاتی ہے، آج بھی ہے رواج۔ میرے عزیزو یہی ہمارے بزرگوں کا تھا طریقہ۔ بیٹی جب گھر پر جاتی تھی اپنے شوہر کے گھر والے آ کر پوچھتے کیا لائی ہے تو کہتی قرآن پاک لے کر آئی، لیکن وہ اب صرف رسم کے لیے قرآن دیا جا رہا ہے، باقی تو سب جہیز کے نام پر کیا کیا اس کو اٹھا کر کے ڈالا جاتا ہے، پھر اس میں ایک ایک چیز پر اس کے گھر والے اسے تنگ کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، دنیا کے طلبگار کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا، حدیث پاک میں ہے یہاں تک کہ قبر کی مٹی ہی اسے بھر سکتی ہے، باقی اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ جو تم سے آج مطالبہ کیا تھا کہ اتنا مال چاہیے، یہ یاد رکھ لینا کہ وہ کبھی خاموش نہیں رہے گا۔ 1 لاکھ کا مطالبہ کرنے والا شادی کے 2 سال کے بعد 2 لاکھ پھر مانگے گا، اس کے بعد پھر مانگے گا۔ جو واشنگ مشین مانگتا ہے وہ مکسر بھی مانگتا ہے، جو بائک مانگتا ہے وہ پھر کار بھی مانگے گا، اس لیے کہ ایک بار کتے کے منہ پر دہی لگ جائے تو پھر کتا لالچی بن جاتا ہے اور چوری کر کے دہی کھانا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے بعض انسانوں کی فطرت ان کے سسرال والوں نے غلط کی ہے، بیٹیوں کے ذریعے سے بہت کچھ انہیں دے کر کے بھیجنا تاکہ داماد نکما ہو جائے، جب اس کی گاڑی اٹکے کہیں پر وہ اپنی سسرال کی طرف نظر اٹھائے، اپنی بیوی سے کہے جا اپنے باپ سے مانگ کر کے لیا، میں بزنس کروں گا، اور پھر اس پر دھوس ایسا جمائے، باپ سے یہ کہے ارے میں کما رہا ہوں تو کس کے لیے؟ تمہاری بیٹی کو خوش رکھنے کے لیے۔ اللہ نے کیا تمہیں معذور بنایا ہے؟ معذور پیدا کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تو ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ نے حاکم بنایا ہے، محافظ بنایا ہے عورتوں کا، اس لیے کہ تم اپنے ہاتھوں سے کماؤ اور اپنی بیویوں پر خرچ کرو، اور میرے آقا نے اس پر ثواب کی بشارت بیان فرمائی، ارشاد فرماتے جس نے اپنی بیوی پر خرچ کر کے 1 لقمہ کھلایا اللہ اسے 1 صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور یہ بھی پوچھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل چیز کیا ہے، رات میں تنہائی میں نفل پڑھے یا کوئی اور عبادت؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہائی میں نفل نماز ادا کرنے سے بہتر اپنی بیوی کو حلال طریقے سے رات میں خوش رکھنا، یہ اس سے بہتر چیز ہے۔
اس سے بہتر ہے، کیونکہ ایک کمزور مخلوق تیرے گھر آئی ہے تو اس کی پرورش کر، نہ یہ کہ اس کے باپ کے مال پر اپنی عمارت کھڑی کر۔ یہ چیزوں کو بدلیں، کم سے کم مسلمان تو بدلیں۔ میں سوچتا ہوں بہت ساری ٹیمیں ہیں، بہت ساری کمیٹیاں ہیں، نوجوانوں کی ایسی کمیٹی کیوں نہیں بنتی جو علی اعلان یہ کہیں کہ ہم بغیر کسی مطالبے کے، بغیر جہیز کے نکاح کر کے اپنی گھر دلہن لے کر آئیں گے سنت مصطفیٰ کے مطابق، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ نوجوانوں کو میں نے اس سے قبل بھی اس طرح کی دعوت دی تھی، وہ شرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ماں باپ مانتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، بہت پہلے سے چلا ہے، اور ماں بھی لائی تھی اپنے گھر سے، اور اس گھر میں کافی دنوں سے جوجھ رہی ہے مصیبت کو لے کر۔ وہ یہی سوچتی ہے بہو آئے تو خالی ہاتھ کیوں آئے گی، میں تو اتنے سال رگڑ چکی ہوں گھر پہ جہیز کے نام پہ، میرے بیٹے کی عورت آئے تو میں بھی دیکھوں گی کتنا مال لاتی۔ یہ سلسلہ وار گناہ چلتا رہے گا، کہیں تو اسے بند کیا جائے، کہیں تو اسے روکا جائے۔ بہرحال میرے عزیزو، جس چیز کو جہیز سنت مصطفیٰ کہا جا رہا ہے وہ سنت وہی ہے کہ شوہر کے مال سے خرید کر اپنی بیٹی کو رخصت کیا جائے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے نکاح کرو اے نوجوانوں، اگر تم فقیر ہو تو اللہ نکاح کی برکت سے تمہیں غنی بنا دے گا۔ فرمایا گیا جس دن دلہن گھر پر آتی ہے اس دن رزق کے 10 نئے دروازے کھولے جاتے ہیں کہ تیرے گھر میں ایک نیا مہمان آیا ہے، اس کے رزق کا بھی اللہ رب العزت انتظام فرماتا ہے۔ تم الگ الگ حرص اور طمع اور لالچ نہ رکھو، اور خاص طور پر ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق مسلمانوں میں اگر ایسی چیزیں آتی ہیں تو یہ بہت بڑے گنہگار ہیں۔ اور یاد رکھنا، جہیز کے نام پر ٹارچر کرنا، جہیز کے نام پر اسے مارنا، پیٹنا، جلانا، دفن کرنا، معاذ اللہ رب العالمین، میں اس کو یہی کہوں گا کہ تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت ہے، اسلام کی خوشبو نہیں آئی، جاہلیت ہے۔ یہ تمام چیزیں عورت آئی ہے تم اس پر خرچ کرو، نہ یہ کہ وہ مال تم پر خرچ کرے۔ اب آئے میں عورتوں کو یہ کہوں گا، یہ برے رسم و رواج کی وجہ سے آج اگر کہیں مصیبت میں تم ٹکرا گئی تو کیا اس کا سولوشن خودکشی ہے؟ اگر کوئی شوہر ہراسمنٹ کرتا ہے، ٹارچر کرتا ہے، مارتا ہے، تو کیا اس کا حل خودکشی کر لینا ہے؟ خودکشی کرنا یہ بزدلوں کا کام ہے، ہمت والے بہادر لوگ اس طرح کا کام نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جو اپنے آپ کو مار لے اس کے لیے کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمیشہ کی دوزخ میں چلا جائے گا، وہ جہنمی ہے، خودکشی کرنے والا جہنم میں چلا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن خودکشی کرنے والے لوگ اٹھائے جائیں گے، اور جس آلے سے، جس طریقے سے انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو مارا تھا اسی چیز کے ساتھ وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو چاقو سے مارا تھا، ہتھیار سے مارا تھا، یہ اسی چاقو اور ہتھیار کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جتنے 100 سال اسے کھڑا کیا جائے گا اتنے 100 سال تک وہ اس چاقو اور بھالے سے اپنے آپ کو مارتا ہی رہے گا۔ اور حدیث پاک میں جس نے جلا کر کے اپنے آپ کو ہلاک کیا وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور آگ میں جلتا ہی رہے گا، جلتا ہی رہے گا، بند نہیں کی جائے گی، اس پر آگ کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ جو زہر پیا اور زہر کی پڑیا کھایا، حدیث پاک میں ہے وہ قیامت کے دن اسی زہر کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ 3 باتیں حدیث میں ہیں، زہر کی پڑیا کے ساتھ وہ کھاتا رہے گا، اس کے جسم کے اعضاء باہر نکلتے رہیں گے، پھر کھائے گا، پھر اعضاء باہر نکلتے رہیں گے، اندر کے پیٹ کی چیزیں نکلتی رہیں گی، پھر اسے تیار کیا جائے گا، وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ خودکشی کرنے والے کیا سمجھتے ہیں کہ بس اب بہت ہو گیا، اب ہم سکون سے جا کر کے سو جائیں۔ کون سے سکون سے سو گے؟ ادھر تم مرو گے، ادھر عذاب کے فرشتے تمہارے سر پر کھڑے ہیں، فوراً تمہارے اوپر جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ خودکشی کا راستہ مسلمانوں کا نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ سوسائڈ کرنا یہ کوئی حل نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھے، میں سمجھتا ہوں وہ کمزور مسلمان ہے جو خودکشی کر کے سکون چاہتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والا کیا اسے اتنا یقین نہیں کہ ایک دن آئے گا میرا مولا دروازہ کھولے گا، کشادگیاں آئیں گی، اندھیرا کب تک رہے گا، مصیبتیں کب تک رہیں گی؟ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں
ہم ٹرین میں بیٹھ کر کے جب سفر کرتے ہیں تو ٹرین کے راستے میں کبھی ٹنل آ جاتا ہے. ممبئی سے باہر سفر کرنے والوں کو تو اکثر اس کا تجربہ ہوگا. ٹرین جب بھی ممبئی سے باہر نکلتی ہے تو ایک پہاڑ کی سرنگ میں سے جاتی ہے, اور جب پہاڑ کی سرنگ میں ٹرین داخل ہوتی ہے تو کافی اندھیرا, اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے کہ گھبراہٹ ہو. لیکن مجھے یہ بتاؤ, ٹرین کے مسافر اس ٹنل سے گزرنے کے وقت سب ٹرین چھوڑ کے اتر جاتے ہیں, وہاں ٹنل میں کودنے لگتے ہیں, سرنگ میں بھاگنے لگتے ہیں؟ نہیں, سب خاموش بیٹھے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے جو ٹرین چلا رہا ہے ڈرائیور, وہ تھوڑی ہی دیر میں ٹنل سے باہر نکالے گا اور یہ اندھیرا اجالوں میں بدل جائے گا. تم اپنی گاڑی کے ڈرائیور پر اتنا یقین رکھتے ہو تو زندگی بھر چلانے والے رب پر کیوں نہیں یقین رکھتے؟ وہ خلاق کائنات, خالق الاسباب, آج اگر تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہے تو تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں مومن کو اگر ایک بیماری بھی آئی, یہاں تک کہ ٹھوکر بھی لگی, تو اس کے بدلے میں رب تبارک و تعالیٰ اس کی درجات بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کا اس کے لیے کفارہ بناتا ہے. عورتیں اگر مصیبت میں آتی ہیں, اپنے شوہروں کے ساتھ کوئی اس طرح کی انہونی ہوتی ہے تو صبر کریں, اس لیے کہ فرمایا گیا جو عورت اپنے مرد کے ظلم پر برداشت کر کے صبر کر لے گئی, وہ قیامت کے دن سیدہ بی بی آسیہ کے ساتھ اٹھائی جائے گی. دنیا کی سب سے پاک باز خواتین میں سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جو فرعون کی بیوی تھی, زندگی بھر انہیں ظلم دیا, ان کے بالوں کو پکڑ کر کے وہ لٹکا دیتا, ہاتھوں میں کیل ٹھوکتا, پھر بھی وہ اپنے رب ذوالجلال پر ایمان رکھتی تھی, اللہ پر ایمان رکھتی تھی. عورتوں سے یہ گزارش ہے, خودکشی حل نہیں ہے, سوسائڈ حل نہیں ہے, اور مصیبتیں آتی ہیں ایک نہ ایک دن یہ نکل کر کے واپس پھر خوشحالی کی طرف تمہیں لایا جائے گا. اور اللہ رب العزت مومن کو جو مصیبت دیتا ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے یا درجات کی بلندی ہوتی, دو میں سے ایک ہوگا. اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ صبر کریں. میں دونوں کو یہ تلقین کروں گا, برے رسم و رواج سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں, برے رسموں سے آزاد کریں, تاکہ بعد میں یہ بات آنے نہ پائے کہ ہماری بیٹی جہیز کی وجہ سے ماری گئی ہے. میر تقی ایک شاعر ہے, انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے جہیز کے لیے مال جمع کیا تھا, یہاں تک کہ سنا کہ اپنی پوری زمینیں بیچ کر کے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا. ایک بڑے شاعر. تو شادی کرنے کے بعد ان کی بیٹی کو جب پتہ چلا کہ ان کے باپ نے نکاح کے لیے میرے جہیز کے لیے پوری زمینیں بیچ دی, گھر بیچ دیا تھا, تو بیمار ہو گئی. غم میں اتنی بیمار ہوئی کہ موت ہو گئی لڑکی کی. باپ آئے, بہت جہیز دیا تھا, اور باپ آ کر کے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا. اس کے بعد انہوں نے ایک اپنی زندگی کا آخری شعر کہا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو ساری چیزیں دے دی تھی, لیکن بھول گیا تھا اس جہیز میں ایک کفن کو بھی دینا تھا. کفن میں نہیں دے سکا, وہ چیز کمی رہ گئی تھی. میرے عزیزوں, کسی کے باپ کی بیٹی اپنے گھر پر لا کر اتنا اسے نہ ستاؤ کہ قیامت کے دن وہ تمہارے خلاف مقدمہ کرے. اور جانور کے چہرے پر ہاتھ مارنے سے حکم حدیث کا یہ ہے, قیامت کے دن وہ جانور کو زندہ کیا جائے گا, وہ اپنی سینگوں سے اس کے پیٹ میں مارے گا, بدلہ لے گا. جانور کو مارنے کا حکم یہ ہے. عورت تو اللہ کی مخلوق ہے اور اشرف المخلوقات ہے, تمہارے لیے تمہارے گھر کی برابر کی پارٹنر بن کر آئی. تمہارے اولاد جس کے ذریعے سے تمہاری نسل چل رہی ہے وہ سب مجمع ہے. تمہاری زندگی کا ایک بہترین وہ ایسی کھیتی ہے جہاں سے نہ جانے کتنی فصلیں نکلنے والی ہیں, تمہاری اولاد کے ذریعے سے, تمہارے گھر کے ذریعے سے. بلکہ اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرو, عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے. یہ دعا میں تلقین کر کے جا رہا ہوں قرآن پاک کی, جن کے گھر اس طرح کے آتش کدے بن گئے ہیں, یعنی ہر وقت غصے اور بھڑکنے والی آگ ہی لگی رہتی ہے دونوں طرف سے, ان کے لیے یہ دعا ہے, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس میں اللہ نے خود بندوں کو سکھایا, یوں کہو اے ہمارے رب, ربنا هب لنا من ازواجنا. عورتیں دعا کریں تو اپنے شوہروں کے لیے آ گیا اس میں,
مرد اگر دعا کریں تو اپنی بیویوں کے لیے اس میں بات آ جائے گی، الگ کرنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی دعا ہے دونوں کے لیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہماری بیویوں میں یا ہمارے شوہروں میں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے. یہ دعا جس کی قبول ہو گئی انشاءاللہ بیوی شوہر کے لیے راحت ہے اور شوہر بیوی کے لیے راحت ہے اور اولاد اپنے ماں باپ کے لیے راحت ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.